بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اسلامی 7واں مہینہ رجب المرجب کا مہینہ کہلاتا ہے۔ رجب یہ ترجیب سے بنا ہے، ترجیب کا معنی ہوتا ہے تعظیم والا۔ رجب کو رجب اس لیے کہا جاتا ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی اس مہینے کا ادب اور احترام کیا جاتا۔ جو 4 حرمت والے مہینے تھے ان میں سے ایک رجب کا مہینہ، اور اس مہینے کے اندر کسی قسم کی لڑائی جھگڑا نہیں کیا جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب شہر اللہ، رجب جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اور رمضان شہر امتی، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ رجب جو ہے یہ بڑا عظیم مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نیکیاں دگنی کر دیتا ہے۔ پر جس شخص نے رجب میں ایک دن کا روزہ رکھا گویا اس نے سال بھر کا روزہ رکھا۔ جس نے اس مہینے میں 7 دن روزے رکھے اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جس نے اس مہینے کے 8 روزے رکھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جس نے اس مہینے کے 10 دن روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ سے جو مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ جس نے اس مہینے کے اندر 15 روزے رکھے تو اس شخص کے لیے آسمان سے منادی کرنے والا پکارے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے تمام گناہ بخش دیے ہیں۔ اب جو اس سے زیادہ عمل کرے تو اسے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ رجب جنت کے اندر ایک نہر ہے جو دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ جس نے ایک دن کا بھی روزہ رکھا اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن اس کو اس نہر سے سیراب فرمائے گا۔ رجب کا مہینہ اس کو خواجہ صاحب کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں یکم رجب کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے اوپر لوگ سوار ہوئے اور اسے چلنے کا حکم ہوا۔ 6 رجب المرجب کو خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا وصال با کمال ہوا، اس وجہ سے اس کو خواجہ صاحب کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی مہینے 27 رجب المرجب کو واقعہ معراج پیش آیا، اور اسی مہینے نماز فرض ہوئی، اسی مہینے زکوٰۃ فرض ہوئی کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ رجب کے مہینے کے اندر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اور بہت سارے ائمہ ہیں، محدث اعظم پاکستان، امام شافعی، امام مسلم، امام غزالی، ان کے اس مہینے کے اندر وصال ہوئے۔ اس مہینے کو جو ہے وہ کنڈوں کا ختم بھی دلایا جاتا ہے 22 رجب المرجب کو، اور وہ یہ کہتے ہیں لوگ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ کنڈے ہیں، حالانکہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 15 رجب کو ہے۔ تو اسی طرح ایک روایت 12 کو آتی ہے، 22 کو حضرت امیر المؤمنین امیر کسریٰ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا یوم وصال ہے۔ یہ صرف ان کے اوصاف کے اوپر، فضائل کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے رافضیوں کی طرف سے یہ معاملہ شروع ہوا کہ 22 رجب کو انہوں نے بر صغیر کے اندر کنڈوں کا ختم شروع کیا، اور آج تک اسی طرح۔ انشاءاللہ جب وہ وقت آئے گا تو ہم حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکمل فضائل، آپ کی کرامات وہ بیان کریں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بڑی اہتمام کے ساتھ اس مہینے کو بیان کیے جاتے ہیں، کریں گے۔ زکوٰۃ کے مسائل ہیں انتہائی اہم ترین مسائل، وہ انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ سارے بیان کریں گے، اور واقعہ معراج جو ہے اس کو ہم بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس مہینے میں کوشش کریں گے بیان کریں۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک۔